صلوات پڑھو. مشکیزہ جو پرچم سے لپٹا ہے سکینہ کا، مشکیزہ جو پرچم سے لپٹا ہے سکینہ کا، مشکیزہ جو پرچم سے، مشکیزہ جو پرچم سے لپٹا ہے سکینہ کا. ارے عباس سے کچھ ایسا رشتہ ہے سکینہ کا، عباس سے کچھ ایسا رشتہ ہے سکینہ کا. ارے غازی کی بھتیجی ہے تو یہ بھی کہا جائے، غازی کی بھتیجی ہے تو یہ بھی کہا جائے، غازی کی بھتیجی ہے تو یہ بھی کہا جائے. ہر بوند پہ پانی پہ قبضہ ہے سکینہ کا، ہر بوند پہ پانی پہ، ہر بوند پہ پانی کی قبضہ ہے سکینہ کا. جو شمار کی نسلیں ہیں یہ سوچ کے حیران ہے، جو شمار کی نسلیں ہیں یہ سوچ کے حیران ہے، جو شمار کی نسلیں ہیں یہ سوچ کے حیران ہے. ارے غیبتی میں ابھی کوئی زندہ ہے سکینہ کا، غیبتی میں ابھی کوئی زندہ ہے سکینہ کا، مشکیزہ جو پرچم سے لپٹا ہے سکینہ کا. بابا سے بلند السلام. رحم اللہ من قرئ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المقي
الحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات محمد. عزیزان گرامی قدر، ماتمداران سید الشہداء، عزیزان ایمان، جس آیہ کریمہ کو آپ سب کے درمیان پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ ملک آیت نمبر 2 ہے۔ اس سے قبل کہ میں اس آیہ کریمہ کی ترجمے کو پیش کروں، میں اپنے اوپر اپنے لیے یہ لازم و ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ بات پیش کروں کہ مجلس حسین سن لینا کمال نہیں ہے، بلکہ مجلس حسین سن کر اس پر عمل کر لینا کمال ہے۔ عزیزان محترم، مجلسیں کہتے کسے ہیں؟ مجلسوں کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، مجلس بنا ہے جلسہ سے، اور مجلس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص سننے والا ہو اور ایک شخص پڑھنے والا ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ لاکھوں کی تعداد ہو، ہزاروں کا مجمع ہو تبھی اسے مجلس کہا جائے۔ مجلس کہتے ہیں کہ ایک پڑھنے والا ہو، ایک سننے والا ہو، اسے ہی مجلس کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے عزیزان محترم، مجلس حسین کسی کی محتاج نہیں ہے، بلکہ لوگ مجلس حسین کے محتاج ہیں۔ مجلس حسین کسی کی محتاج نہیں ہے۔ کوئی مجلس میں آئے نہ آئے، جناب فاطمہ زہرا ضرور آتی ہے، کوئی مجلس میں آئے نہ آئے، شہزادی زینب ضرور آتی ہے، کوئی مجلس میں آئے نہ آئے، امام حسین ضرور آتے ہیں، پنجتن ضرور تشریف لاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، دیکھیے مجلس حسین کسی کی محتاج نہیں ہے۔ یہ اس بات سے ثابت ہو جا رہا ہے کہ غم حسین بلاتا ہے خود ہی لوگوں کو۔ دیکھیے، اگر کوئی شاعر ہو، چاہے کوئی مولانا ہو، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کوئی نوحہ خان ہو، اگر وہ یہ فرض کرے، یہ سوچے کہ مجمع ہماری وجہ سے آتا ہے، اگر کوئی شخص یہ سوچے، یہ فرض کرے کہ میرے اچھے تبرک بانٹنے کی وجہ سے اتنا بڑا مجمع آتا ہے، تو عزیزان محترم یہ غلط سوچ ہے۔ اس لیے کوئی بڑے عالم کی وجہ سے مجمع نہیں آتا ہے۔ مجلس حسین میں کسی خطیب کی وجہ سے بڑا مجمع نہیں آتا ہے، کسی کی وجہ سے یہاں مجلس حسین میں جمع نہیں ہوتے ہیں، بلکہ مجلس حسین کہ غم حسین بلاتا ہے خود ہی لوگوں کو، غم حسین بلاتا ہے خود ہی لوگوں کو، غم حسین بلاتا ہے خود ہی لوگوں کو۔ ہمارا کام ہے فرش عزا بچھا دینا، ہمارا کام ہے فرش عزا بچھا دینا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، مجلس حسین وہ مجلس ہے کہ پیغمبر اسلام نے
ایسے ہی نہیں ارشاد فرما دیا کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور سفینہ نجات ہے۔ پیغمبر اسلام نے یہ بھی ایسے ہی ارشاد نہیں فرما دیا کہ اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی جیسی ہے۔ بھائی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی تبھی تو ایسے ارشاد فرمایا کہ اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی جیسی ہے۔ آئیے اس بات کو واضح کر دیا جائے کہ اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی جیسی کیسے ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور سفینہ نجات ہے۔ تو عزیزان محترم سفینہ نجات حسین کیسے ہے؟ دیکھیے جس طریقے سے جناب نوح کی کشتی میں جتنے لوگ سوار ہو گئے تھے وہ عذاب الہی سے بچ گئے، محفوظ ہو گئے، ٹھیک اسی طریقے سے یہ مجلس حسین ہے جو اس کشتی میں آ کر سوار ہو گیا وہ بچ جائے گا، نجات پا جائے گا، اور جو اس کشتی میں نہیں آیا تو وہ غرق ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، میں نے جس آیہ کریمہ کو آپ سب کے درمیان پیش کیا ہے اس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ جس نے موت و حیات کو خلق کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے سب سے اچھا کون ہے۔ توجہ، کہ تم میں عمل کے اعتبار سے سب سے اچھا کون ہے۔ تو اب بات واضح ہو گئی کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے موت و حیات کو خلق کیا، یعنی کہنے کا مطلب ہے اگر موت کو خلق کیا گیا یا حیات زندگی کو خلق کیا گیا تو اس کے پیچھے جو مقصد ہے، ریزن ہے، وہ یہ ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے سب سے اچھا کون ہے۔ بھائی صرف ہم کو ہی نہیں آزمایا گیا ہے، صرف ہم انسانوں کو ہی نہیں آزمایا گیا ہے بلکہ اماموں کو بھی آزمایا گیا ہے، ہر نبیوں کو بھی آزمایا گیا ہے۔ آپ جناب موسیٰ کا ایک واقعہ سنیے کہ جناب موسیٰ کو آزمایا گیا۔ ایک مرتبہ پروردگار عالم نے کہا اے موسیٰ کل کوہ طور پر آ جانا مجھ سے بات کرنے کے لیے، اور جب آنا تو اپنے ساتھ کسی ایک ایسے شخص کو لانا، شخص نہیں کہا، کسی ایک ایسے کو لانا کہ جو تم سے کمتر ہو، جو تم سے کمتر ہو، کسی ایک ایسے کو لانا۔ ایک مرتبہ جناب موسیٰ گھر تشریف لے گئے اور جانے کے بعد پوری رات اسی میں مصروف رہے، یہی سوچتے رہ گئے کہ آخر مجھ سے کمتر کون، یہ کون سوچ رہا ہے؟ وہ موسیٰ جو کلیم اللہ ہے، وہ موسیٰ جو اللہ کا نبی ہے۔ توجہ، کہ جو اللہ کا نبی ہے وہ سوچ رہا ہے کہ مجھ سے کمتر کون، جبکہ ہم لوگ بھی جناب موسیٰ سے کمتر ہیں، ہم لوگ بھی جناب موسیٰ سے کمتر ہیں، اور اس زمانے میں جناب موسیٰ سے ان کے امتی جو تھے وہ بھی کمتر تھے، لیکن جناب موسیٰ نے بہت خیال کیا لیکن کوئی کمتر نظر نہ آیا۔ جب صبح ہوئی کوہ طور کی جانب روانہ ہوئے، راستے میں کیا دیکھا کہ ایک کالا کتا کھڑا ہوا تھا۔ توجہ، ایک کالا کتا کھڑا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ خیال کیا کیا اس کتے کو لیے جاؤ، پھر ایک مرتبہ خیال آیا نہیں، اس لیے کہ اس کتے کو کتا بنانے والا بھی پروردگار ہے۔ توجہ، کہ اس کتے کو کتا بنانے والا بھی پروردگار ہے، یہ بھی مجھ سے کمتر نہیں ہے۔ دیکھیے کسی انسان کو اپنے اوپر غرور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے اگر یہاں پر جناب موسیٰ غرور اور گھمنڈ کر لیتے کہ یہ مجھ سے کمتر ہے تو آگے دیکھیے کیا ہوتا۔ یہاں پر جناب موسیٰ خالی ہاتھ چلے گئے کوہ طور پر، اور جانے کے بعد
جب پروردگار عالم کے سامنے حاضر ہوئے تو پروردگار عالم نے کہا اے موسیٰ میں نے تم سے کل کہا تھا کہ کسی ایک ایسے کو لے کر آنا کہ جو تم سے کمتر ہو۔ جناب موسیٰ نے کہا اے خدایا میں پوری رات میں نے خیال کیا لیکن مجھ سے کمتر کوئی نہیں ملا۔ تو ایک مرتبہ آواز آئی کہ اے موسیٰ اگر تم اس کالے کتے کو اپنے ساتھ لے آتے، اگر تم اسے اپنے آپ سے کمتر سمجھ کر اگر اس کالے کتے کو اپنے ساتھ لے آتے تو تیری نبوت کو چھین لیتا، تیری نبوت کو چھین لیتا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے اب وہ مالدار انسان دیکھ لے، وہ مالدار انسان جو اپنی دولت پر گھمنڈ کرتا ہے، وہ جو اپنے عہدے پر فائز ہو جاتا ہے، وہ گھمنڈ کرنے لگتا ہے، وہ بغض کرنے لگتا ہے، وہ یہ دیکھ لے کہ جناب موسیٰ نے اگر جناب موسیٰ سے ان کی نبوت کو پروردگار عالم چھین لیتا، جناب موسیٰ اگر یہ خیال کر لیتے کہ مجھ سے کمتر کوئی ہے تو وہ ان کی نبوت چھن جاتی۔ تو اگر آج کے زمانے میں اگر کوئی اپنے عہدے پر پہنچ کر اس پر اگر گھمنڈ کرتا ہوا نظر آئے تو اس کے عہدے کو بھی پروردگار عالم چھین سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس لیے کسی انسان کو اپنے عہدے پر یا اپنے مال پر، اپنی چیزوں پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، مغرور نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، اکڑنا نہیں چاہیے۔ اچھا بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں جو آپ کو شہروں میں، گلیوں میں، محلے میں اکڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اکڑ کر چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اس کے لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور نہ چلو تم زمین میں اکڑتے ہوئے، اس لیے کہ نہ ہی تم زمین کو پھاڑ پاؤ گے اور نہ ہی پہاڑ کی اونچائی کو پہنچ پاؤ گے۔ یہ نہیں کہا پروردگار عالم نے، یہ نہیں کہا کہ پہاڑ کی اونچائی تک پہنچ جاؤ، اونچائی تک تو کوئی بھی پہنچ سکتا، لیکن اونچائی کو نہیں پہنچ سکتا، اس کا قد اتنا نہیں ہو سکتا کہ وہ اونچائی کو پہنچ سکے۔ تو پروردگار عالم نے انسان کی حیثیت اور اوقات کو بتا دیا کہ انسان اکڑ کر نہ چلے اس زمین پر۔ بھائی اکڑنے کی بات آ گئی، تکبر کی بات آ گئی تو ایک مثال پیش کرتا چلوں۔ مثلا میں ایک ہاسپٹل میں گیا اور جانے کے بعد ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ایک مردہ لیٹا ہوا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے اس مردے کے مردے ہونے کی پہچان کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کے مردے ہونے کی پہچان یہ ہے کہ یہ بول نہیں سکتا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ بہت سے ایسے افراد مل جائیں گے جو گونگے ہوتے ہیں، کیا ہم انہیں بھی مردہ سمجھ لیں؟ کہا نہیں۔ ہم نے کہا کہ مردہ ہونے کی پہچان بتائیے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ سن نہیں سکتا۔ ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب بہت سے ایسے مل جائیں گے جو بہرے ہوتے ہیں، وہ بھی سن نہیں سکتے، تو کیا وہ بھی مردہ ہیں؟ کہا نہیں۔ تو میں نے کہا اصل پہچان بتائیے۔ پھر ایک مرتبہ کہا ڈاکٹر صاحب نے کہ یہ اس کے مردے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ دیکھ نہیں سکتا۔ تو ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اندھے ہوتے ہیں، کیا ہم انہیں بھی مردہ سمجھ لیں؟ تو ایک مرتبہ پھر سے ڈاکٹر صاحب نے کہا، ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب مردہ ہونے کی صحیح پہچان بتائیے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ اس کے ہاتھ کو ایسے اٹھائیے اور اٹھانے کے بعد چھوڑ دیجئے، فوراً گر جائے گا۔ ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب جب ہم رات کو سوتے ہیں، کسی سوتے ہوئے انسان کا ہاتھ ایسے اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے تو گر جائے گا، تو کیا ہم اسے بھی مردہ سمجھ لیں؟ کہا نہیں، یہ چل نہیں سکتا۔ ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے بہت سے ایسے انسان ہیں کہ جن کے پیر میں پھالک پڑی ہوتی ہے، وہ بھی چل نہیں سکتے، کیا ہم انہیں بھی مردہ سمجھ لیں؟ کہا نہیں۔ تو
ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب مردہ ہونے کی اصل پہچان بتائیے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا اچھا اس کے مردے ہونے کی پہچان یہ ہے کہ تم اس کے جسم کو ٹچ کر کے دیکھو، چھو کر دیکھو، یہ اکڑا ہوا ہے، یہ اکڑا ہوا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ مردہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جسم اکڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب آپ کے گلیوں میں، آپ کے شہروں میں، آپ کے محلے میں کوئی اکڑتا ہوا، اکڑ کر چلتا ہوا انسان نظر آ جائے تو اسے زندوں کے درمیان زندہ نہ سمجھنا بلکہ زندوں کے درمیان مردہ سمجھنا۔ صلوات پڑھے محمد عزیزان محترم، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ جس نے موت و حیات کو خلق کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے سب سے اچھا کون ہے۔ ہر انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، انسان کو اپنی کسی عہدے پر، اپنے مال و دولت پر گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اس واقعے سے یہ واضح ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ ایک مرتبہ جناب میثم تمار دکان پر بیٹھے ہوئے تھے، کھجور کی دکانیں تھیں، امام علی علیہ السلام کے حوالے کر کے چلے گئے اور ایک مرتبہ ایک شخص ٹہلتا ہوا نظر آیا۔ اس نے دیکھا کہ آج میثم دکان پر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ میثم دکان پر نہیں ہے، کہا موقع اچھا ہے، گیا اور کہا یا علی کھجوریں کیا بھاؤ دی؟ ایک مرتبہ علی نے کہا تو کیا بھاؤ لیتا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میں 1 درہم کا 8 کھجوریں لیتا ہوں۔ علی نے کہا درہم رکھ، کھجوریں لے چلا جا۔ ایک مرتبہ اس نے کھجوریں بٹوری اور بٹورنے کے بعد دھیرے سے چپکے سے درہم کو بھی کھسکایا اور پھر نکلنے لگا اور جاتے وقت پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ بھائی چور کی علامت ہی ہوتی ہے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھنا، کہ اس نے دیکھا کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ جب گھر گیا تو اس کی بیوی تھی مومنہ، اور بھائی مومن کو جب چھیڑو گے تو سننا تو پڑے گا ہی، مومن کو جب چھیڑو گے تو سننا تو پڑے گا ہی۔ جب گھر گیا تو جانے کے بعد کہنے لگا کہ تو بڑی پھینکتی تھی کہ میرا علی زمین سے لے کر آسمان کے سارے راستے جانتا ہے، میرا علی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، میرا علی سلونی کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو ایک مرتبہ کہا کیا ماجرا ہے، کیا ہوا؟ کہا میں وہ کھوٹا درہم چلا کے آ گیا علی کے پاس جو کہیں نہیں چل رہا تھا۔ تو ایک مرتبہ کہا کیا لایا ہے؟ کہا کھجوریں لایا ہوں۔ ایک مرتبہ اس کی بیوی نے کہا کہ پہلے کھا کے تو دیکھ، پہلے کھا کے تو دیکھ۔ ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے کھجوریں نکالی اور دہن میں رکھا، کڑوی کھجوریں، اتنی کڑوی کھجوریں۔ پھر ایک مرتبہ کہا ونس مور، ایک اور کھا۔ جیسے ہی دوسری کھجوریں کھائی، نہ ہی نگلتے بنا نہ ہی اگلتے بنا۔ اب اس کے بعد اس شخص نے جیسے ہی میثم تمار دکان پر آئے، یعنی کچھ بکری ہوئی، کہا ہاں، بعض روایت میں ہے 1 درہم، بعض روایت میں ہے 2 درہم، کہا ہاں۔ تو ایک مرتبہ کہا یہ تو کھوٹا درہم ہے یا علی میرا معاملہ۔ کہا تمہارا معاملہ یہ ہے کہ وہ دیکھو تمہارا مجرم بغیر ہتھکڑیوں کے خود گرفتار ہو کر چلا آ رہا ہے، خود گرفتار ہو کر چلا آ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ شخص امام علی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا علی یہ کیسی کھجوریں دی؟ امام علی علیہ السلام نے کیا خوبصورت جملہ کہا کہ جیسی قیمت ویسا سودا۔ ایک مرتبہ کہا یا علی میرا درہم واپس کریے۔
علی نے کہا کھجوریں رکھ دے اور درہم لے جا. کھجوریں 6 بچی تھی, رکھ دی. اب جیسے ہی جناب میثم تمار نے کہا مولا یہ جیسے کا تیسا ہی رہ گیا, میرا تو نقصان ہو گیا. کہا نہیں, کھجوریں کھا کے تو دیکھ. ایک مرتبہ جیسے ہی میثم نے دہن میں کھجوریں رکھی تو کیا دیکھا, کیا محسوس کیا, اتنی میٹھی کھجوریں. کہا مولا یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے ابھی ابھی جنت سے آئی ہے کھجوریں. ایک مرتبہ میثم نے کہا اے مولا یہ کیا ماجرا ہے, اس نے کھائی تو کڑوی کھجوریں اور میں نے کھائی تو میٹھی کھجوریں. ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ اے میثم تم نہیں جانتے, اس نے کھائی بغض علی میں, تو نے کھائی عشق علی میں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم, لوگ کہتے ہیں تم مجلسوں میں علی علی کیوں کرتے ہو؟ بھائی ہم علی علی کیوں نہ کریں؟ پیغمبر اسلام نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ ذکر علی عبادت, کہ علی کا ذکر عبادت ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم علی کا ذکر کرتے ہیں مجلسوں میں. لوگ کہتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ علی میرے سمجھ میں نہیں آتا, علی ہمارے سمجھ میں نہیں آتا. بھائی کہاں سے آئے گا سمجھ میں؟ کچی پکی روٹیاں کھانے والوں کی سمجھ میں علی نہیں آتا. توجہ, کچی پکی روٹیاں کھانے والوں کی سمجھ میں علی نہیں آتا. ایک مرتبہ یہودیوں کے کچھ افراد تھے, یہودیوں نے کہا اے بہلول مجھے علی سمجھ میں نہیں آتا, مجھے علی سمجھ میں نہیں آتا. ایک مرتبہ جناب بہلول نے ان یہودیوں کو لیا اور لے کر سمندر کے کنارے گئے, اور جانے کے بعد ایک چھوٹا سا کوزہ لیا, اور چھوٹا سا کوزہ لینے کے بعد دریا کی سمندر سے پانی بھرنا شروع کیا. اس چھوٹے سے کوزے میں جناب بہلول دریا سے سمندر سے پانی بھرتے جا رہے ہیں. اب جیسے ہی کوزہ بھر گیا, یہودی کھڑے دیکھ رہے ہیں, کوزے میں پانی بھر گیا. ایک مرتبہ کوزے میں پانی بھر گیا, پھر بھی جناب بہلول پھر بھی پانی ڈالتے جا رہے ہیں, پانی گرتا جا رہا ہے. پانی سمندر سے نکالا, کوزے میں ڈالا, پانی سمندر سے نکالتے جا رہے ہیں, کوزے میں ڈالتے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ یہودیوں نے کہا کہ اے بہلول تم پاگل ہو گئے ہو, تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ اتنے چھوٹے سے کوزے میں اتنے بڑے سمندر کا پانی کیسے آ سکتا ہے؟ خاص توجہ, اتنے چھوٹے سے کوزے میں اتنے بڑے سمندر کا پانی کیسے آ سکتا ہے؟ ایک مرتبہ بہلول نے کہا اے عقل کے اندھو, میں تمہیں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تمہارے اتنے چھوٹے سے عقل میں اتنا بڑا علی کیسے آ سکتا ہے؟ کہ تمہارے اتنے چھوٹے سے بھیجے میں, اتنے چھوٹے سے عقل میں اتنا بڑا علی کیسے آ سکتا ہے؟ اور علی کو سمجھنے کی, دماغ سے سمجھنے کی کوشش بھی نہ کرنا, ورنہ دماغ پھٹ جائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس عزیزان محترم, میں یہیں سے اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے موت و حیات کو خلق کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے سب سے اچھا کون ہے. وقت آخر امام حسین علیہ السلام نے یزیدیوں سے یہی سوال کیا تھا کہ اے یزید تو مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ تو یزیدیوں کا یہی جواب تھا کہ میں تمہیں بغض علی ابن ابی طالب میں قتل کرنا چاہتا ہوں. عزیزان محترم, عرب کے قبیلے والوں کا رواج یہ تھا, رویہ یہ تھا کہ جب وہ ایک بار کسی سے دشمنی کر لیتے تھے تو ان کی نسل در پیڑھی گزر جاتی تھی, اس کے بعد بھی وہ دشمنی کو ادا کرتے تھے. یہی سبب تھا کہ یزید نے وقت آخر امام حسین سے کہا کہ میں تمہیں دشمنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں قتل کرنا چاہتا ہوں. تو آج ہمارا رویہ
عرب کے قبیلوں والا نہیں ہونا چاہیے، جو ان کا طریقہ تھا کہ ایک بار اگر کسی سے دشمنی کر لی جائے تو اسے نسلوں کے آنے تک در پیڑھی نسلیں گزر جائے اس کے بعد بھی دشمنی کو نہ بھولی جائے، بلکہ امام حسین علیہ السلام کا مدینے سے نکلتے وقت مقصد کیا تھا؟ اتحاد قائم کرنا تھا۔ تو عزیزان محترم، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ حقیقی امام حسین علیہ السلام کا چاہنے والا ایک پلیٹ فارم پر نظر آنا چاہیے، ایک جگہ پر، ایک مقام پر نظر آنا چاہیے، نہ کہ علیحدہ میں۔ اس لیے کہ دین اسلام کو بچانے کے لیے ہی امام حسین علیہ السلام نے اپنے سر کو کٹا دیا۔ جب کربلا کے میدان میں اصحاب و انصار شہید ہو گئے ہیں نا، یہاں تک کہ جناب علی اصغر کو شہید کر دیا گیا، جناب اونو محمد کو شہید کر دیا گیا، جناب علی اکبر کو شہید کر دیا گیا، جناب علی اصغر کو شہید کر دیا گیا، حضرت عباس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حد یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو بھی 13 ضربوں میں ذبح کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب 11 محرم نامدار ہوئی ہے نا، تو ایک مرتبہ جناب زینب نے جلال حیدری میں کہا تھا کہ کوئی یزیدی کسی بی بی کے قریب نہ آنے پائے، اس لیے کہ آج زینب سوار کروائے گی، آج زینب سوار کروائے گی۔ اے فروا قاسم نہ صحیح کیا ہوا، آج تمہیں زینب سوار کروائے گی۔ اے ام لیلا اکبر نہ صحیح کیا ہوا، تمہیں زینب سوار کروائے گی۔ یہاں تک کہ ایک کونے میں بی بی کھڑی کانپ رہی تھی، کہا مافزا آج تمہیں بھی زینب سوار کروائے گی۔ یہاں تک کہ جب امام وقت سید سجاد کو بھی سوار کرا چکی تو ایک مرتبہ دائنی اور دیکھا، پھر بائنی اور دیکھا، جب کوئی نظر نہ آیا تو ایک مرتبہ فرات کی جانب رخ کیا اور کہا اے بھیا عباس آج تیری خواہر کو کوئی سوار کرانے والا نہ ملا۔ زداران مظلوم کربلا، مجھے پورا مصائب نہیں بیان کرنا ہے، بس ایک منزل آخر تک لے جانا ہے۔ جب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک روانہ ہوا ہے نا، شام میں پہنچا تو یزید تخت پر بیٹھا ہوا تھا، یزید تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اس تخت کے نیچے رسول کے نواسے حسین کا سر رکھا ہوا تھا۔ اہل حرم کا معمول یہ تھا کہ ایک رسن میں سب کے گلے بندھے ہوئے تھے، جناب سکینہ کا معمول یہ تھا کہ ایک ہاتھ چہرے پر رکھی ہوئی تھی اور ایک ہاتھ گردن پر رکھی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ یزید نے دیکھا تو کہا یہ بچی کون ہے؟ شمر نے کہا یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ ہاں زادارو، ایک مرتبہ یزید نے کہا کہ اے سکینہ یہ بتاؤ تم نے ایک ہاتھ گلے پر اور ایک ہاتھ اپنے چہرے پر کیوں رکھی ہوئی ہو؟ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کہا اے یزید میرا گلا زخمی ہو گیا ہے، اس وجہ سے گلے پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں، اور چہرے پر میری ماں پھوپھیوں بہنوں میں سب کے بال بڑے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کر رکھا ہے، اور میرے بال چھوٹے ہیں، اس لیے میں نے اپنے چہرے کا پردہ اپنے ہاتھوں سے کر رکھا ہے۔ آزادارو، ایک مرتبہ یزید کہنے لگا کہ اے سکینہ میں نے سنا ہے کہ تو جب تک اپنے بابا کے سینے پر نہیں سوتی تھی تب تک تجھے نیند نہیں آتی تھی۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کہا کہ ہاں بے شک میرا بابا مجھے بہت چاہتا تھا، بے شک میرا بابا مجھے بہت چاہتا تھا۔ آزادارو، ایک مرتبہ یزید نے کہا کہ اے سکینہ اس بات کو میں اس وقت مانوں گا، صحیح سمجھوں گا جب یہ حسین کا سر تمہاری گود میں چلا جائے۔ آزادارو، بھرے ہوئے دربار میں جناب سکینہ نے اپنا جلا ہوا دامن پھیلایا اور کہا اے بابا آج آئیے، آج آپ کی محبت کا امتحان ہو رہا ہے، آج آپ کی محبت کا امتحان ہو رہا ہے۔ آزادارو، اتنا کہنا تھا کہ تشت طلا سے سر حسین بلند ہوا اور جناب سکینہ کی گود میں آ گیا۔ آزادارو، اتنا ہی نہیں، اہل حرم کو قید خانہ شام میں
قید خانہ شام میں قید کرا دیا گیا۔ جناب سکینہ کا معمول یہ تھا کہ جب جناب سکینہ نے خواب دیکھا اور خواب سے بیدار ہوئی تو رونے لگی، چیخ مار کر تڑپ کر رونے لگی۔ ایک مرتبہ جس کی وجہ سے یزید نے سر حسین کو زندان شام میں بھیج دیا، جیسے ہی سر حسین سکینہ کے پاس آیا ہے نا، جناب سکینہ نے اپنی گود میں سر حسین کو لے لیا اور کہا، اور منہ پر منہ رکھ کر کہا، اے بابا آپ کے مرنے کے بعد میرے کانوں سے گوہر چھین لیے گئے، اے بابا آپ کے جانے کے بعد شمر نے میرے رخسار پر تماچے مارے ہیں، اے بابا میری پشت تازیانوں سے زخمی ہے۔ آزادارو، یہ کہہ کر جناب سکینہ رو ہی رہی تھی کہ ایک مرتبہ رونے کی آواز رک گئی۔ آزادارو، خاموشی چھا گئی، جناب سکینہ کی خاموشی چھا گئی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے شانہ ہلایا، بیٹی سکینہ اٹھو، پھپھی آواز دے رہی ہے، پھپھی آواز دیتی ہے، جناب سکینہ اٹھو۔ ایک مرتبہ جب جناب سکینہ کو گود میں لیا ہے نا تو جناب سکینہ کی گردن ڈھل گئی۔ ہائے جناب سکینہ قید خانہ شام میں مر گئی۔ آزادارو، اتنا ہی نہیں، جب یہ اہل حرم کا قافلہ شام سے روانہ ہو کر حدود کربلا میں داخل ہوا ہے نا تو جابر ابن عبداللہ انصاری موجود تھے۔ ایک مرتبہ بشیر نے کہا یہاں سے ہٹ جائیے، اس لیے کہ شام سے رہا ہو کر اہل حرم کا قافلہ آیا ہوا ہے۔ جناب جابر نے کہا کیا شہزادی زینب آئی ہے؟ ایک مرتبہ جناب زینب کا اونٹ قبر حسینی پر آیا اور جناب زینب نے اونٹ کی بلندی سے اپنے کو بھائی کی قبر پر گرا دیا اور کہا، اے بھیا اٹھو، میں تمہارا چہلم منانے آئی ہوں۔ عزادارو، ہمارے ہاں کوئی مر جاتا ہے تو ہم 40 دن بعد مناتے ہیں نا۔ ہائے رے غربت حسین کہ جس کا 40واں 1 سال بعد منایا گیا۔ عزادارو، جب یہ اہل حرم کا قافلہ سمت مدینہ روانہ ہونے لگا اور جناب زینب رخصت آخر سلام آخر کر چکی تو ایک مرتبہ خیال میں آیا کہ دوبارہ قبر حسین کی زیارت کی جائے۔ ایک مرتبہ جناب زینب جو قبر حسین کی جانب رخ کیا، کیا دیکھا کہ کوئی بھی قبر حسین پر ماتم کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب قریب آئے، کیا دیکھا جناب ام رباب ماتم کر رہی ہے، گریہ زاری کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ کہا، اے بھابی جان کیا مدینہ چلنے کا ارادہ نہیں ہے؟ ایک مرتبہ کہا، اے شہزادی زینب بے شک آپ کی گود اجڑ گئی اور وہ محمد شہید ہو گئے، لیکن آپ مدینہ جائیں گے تو آپ کو وارث کا سایہ مل جائے گا، لیکن ہائے میری غربت کہ میرا سہاگ بھی اجڑ گیا، میری گود بھی اجڑ گئی، علی اصغر شہید ہو گئے، میرا وارث بھی شہید ہو گیا۔ جناب سکینہ قید خانہ شام میں مر گئی۔ آزادارو، اتنا ہی نہیں، جناب زینب سید سجاد کے پاس آئی اور کہا کہ بھابی جان مدینہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ جناب سید سجاد ام رباب کے قریب آئے اور کہا، ماں رباب آپ مدینہ چلنے کے لیے کیوں نہیں تیار ہے؟ ایک مرتبہ آپ کا یہاں تنہا ٹھہرنا مناسب نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ام رباب نے کہا، اے بیٹا سجاد تم امام وقت ہو، میں تمہارے کہنے پر مدینہ چلنے کے لیے تیار ہوں، مگر اے بیٹا سجاد میرا اصغر شہید ہو گیا، میرا وارث کربلا کے تپتے ہوئے بن میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا۔ میں مدینے تو چلوں گی لیکن
ٹھنڈا پانی نہ پیوں گی، سائے میں نہ بیٹھوں گی۔ ہاں عزادارو، جب یہ قافلہ شہیدوں کا ماتم کر کے مدینے کی سمت روانہ ہوا ہے نا، تو جب مدینے پہنچا ہے تو ایک مرتبہ جب مدینے پہنچا ہے تو ام کلثوم نے یہ مرثیہ پڑھا کہ اے مدینہ والو، اے نانا کے مدینے، ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے بشیر سے کہا، اے بشیر، جا کر مدینہ والوں کو یہ خبر کر دو کہ اہل حرم کا قافلہ آیا ہوا ہے۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ بشیر مدینے میں داخل ہوئے اور کہا، اے مدینہ والو، اے مدینہ والو، اے مدینہ والو، مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، حسین قتل کر دیے گئے، قتل الحسین بکربلا، ذبح الحسین بکربلا۔ ہاں عزادارو، جب جناب فاطمہ صغرا اہل حرم کے قافلے کے پاس آئی ہے نا، تو سب سے پہلے ایک بیوی کی گود دیکھتی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے پوچھا، بیٹی صغرا کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ ایک مرتبہ جناب صغرا نے کہا، اے پھوپھی اماں، میں اپنے بھائی علی اصغر اور جناب سکینہ کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ میرا بھیا علی اصغر کہاں ہے؟ میری بہن سکینہ کہاں ہے؟ عزادارو، ایک مرتبہ جناب زینب نے جناب صغرا کو سینے سے لگا لیا اور کہا، اے صغرا، اے بیٹی صغرا، جناب علی اصغر کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا اور تیری بہن سکینہ قید خانے شام میں مر گئی۔ علامت اللہ علیہ القاسم، ماتم حسین۔